السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہندوستان میں رہنے والے ہم تمام لوگوں کو صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ دنیا کا اصول ہے، مشکلیں ہوتی ہیں، ان سے بچاؤ بھی ہو جاتا ہے۔ موسم بدلتے رہتے ہیں، رات کے بعد دن ضرور آتا ہے، اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے، ابھی 1.5 سال میں پارلیمنٹ الیکشن بھی آنے والا ہے، ان قریب ہے۔ اس کی تیاریاں مختلف طریقے سے مختلف سیاسی پارٹیوں سے ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، نظارہ کرتے رہے ہوں گے، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے اور نہ جانے کیا کیا ہوگا 1.5 سال کے اندر۔ اگلے انتخابات میں کس پارٹی کی جیت ہوگی؟ کیا پھر سے ہمارے عزت مآب وزیر اعظم نریندر مودی جی ہی وزیر اعظم بنیں گے، یا کوئی اور پارٹی کے لیڈر یا مختلف پارٹیوں میں سے کسی ایک پارٹی کے لیڈر وزیر اعظم بنیں گے؟ یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا، مگر ایک بات ہم بغیر پس پیش کے کہہ سکتے ہیں، سب جانتے ہیں، وہ یہ کہ بی جے پی اب طاقتور پارٹی ہے۔ ایک ایسی پارٹی ہے جسے چاہنے والے ہمارے ملک میں اکثریت ہے، اس پر کسی کو دو رائے ہو نہیں سکتا۔ تو کیا پھر اسی پارٹی کی جیت ہوگی؟ یہ کہا نہیں جا سکتا، مگر اپوزیشن پارٹیوں میں اتحاد نظر نہیں آتا ہے۔ مگر بی جے پی کی جیت ہوگی یا کسی اور پارٹی کی یا پارٹیوں کی جیت ہوگی یا کیا ہوگا؟ یہ تمام باتیں قیاس آرائیاں ہوں گی، یہ تمام باتیں گیس کی ہی ہوں گی، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ مگر ایک بات ڈنکی کی چوٹ پر کہی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ بی جے پی گورنمنٹ جو فی الحال لوگوں کے درمیان امپلائمنٹ اپرچونٹی کو نہ دینے کی وجہ سے، لوگوں میں بے روزگاری رہنے کی وجہ سے، مزدوروں میں بی جے پی کے خلاف غصہ رہنے کی وجہ سے، کسانوں کے مسائل اب تک حل نہیں ہونے کی وجہ سے، اور یہاں تک کہ بی جے پی کے چند لیڈران بھی مختلف قسم سے سوچتے رہنے کی وجہ سے، بی جے پی پارٹی کی مضبوطی 2024 میں اتنی نہیں رہے گی جتنی اب ہے۔ کتنی کم ہوگی، یہ بھلا کوئی کیسے کہہ سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ مگر اس کے لیے بی جے پی پھر ایک کمیونل اینگل کو لائے گی، لوگوں کو تقسیم کرے گی اور ووٹ لینے کے لیے پھر غلط طریقہ کار کو استعمال کرے گی۔ یہ بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، خدا کرے ایسا نہ ہو۔ ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگوں کو ایک اور بات بھی ضرور مان لینے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اس وقت بی جے پی حکومت کر رہی ہے۔ بی جے پی سے ہمارے ملک کا کس طرح فائدہ ہو سکتا ہے، لوگوں کا کس طرح فائدہ ہو سکتا ہے، اس پر سوچ کر سمجھ کر دھیان دے کر اگر مختلف
ریاستوں میں رہنے والے لوگ مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، مرکزی حکومت کے وزراء سے ملتے ہیں اور ان سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی میں قوم و ملت کی بھلائی سمجھی جائے گی۔ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیشہ کوئی پارٹی غلط طریقے سے ہی کام نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ ملک کے کام کاج بیوروکریٹس کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ بہت سوچ سوچ کر کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ فلاں سے ہی سب کچھ ہوتا ہے بالکل غلط ہے۔ پھر ایک بار میں دوہرا دیتا ہوں، خبروں کی طرف آپ کو سیر کروانے سے پہلے، وہ یہ کہ in our country things are decided by bureaucrats. Important decisions are taken by ruling party. But as far as most of the policies are concerned, it is the bureaucrats who decide in accordance with the need of the present time. It is certain. It will be better if you understand this and shun hatred against any party, however wrong it may be. No party will always be wrong, or no party will always be right. We have seen attitudes of political parties changing, and we can expect that even the communalism of the present BJP party will vanish and a new era will dawn when it will have no other alternative except to follow a secular democratic attitude for the betterment of the people and country. Inshallah, it is going to happen. Let us believe in this concept. تو دوستو، اب آئیے ہم آپ آج کی اہم خبریں جو راشٹریہ سہارا نیوز پیپر میں شائع ہوئی ہیں انہیں دیکھیں۔ اور راشٹریہ سہارا میں ایک اداریہ بھی شائع ہوا ہے، وہ بھی بہت اہم ہے، ویری انٹرسٹنگ۔ I want to read it for you. Please listen to it. It's about Bihar and its politics. Who is the alternative of the BJP party is the question. We can get something from the editorial that has been published in today's Rashtriya Sahara newspaper. Now I take you to the news and editorial. سنیے گا، آج کی خبریں بہت اہم ہیں، غور سے سنیے گا۔ اگر ہو سکا تو اپنے خیالات سے آخر کو مطلع کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ گروپ میں بھیجیے گا، اور گروپ میں رہنے والوں سے کہیے گا کہ وہ VM خلیل الرحمان ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ ان کو ہر ویڈیو وقت پر ڈائریکٹ مل سکے۔ نئی دہلی، سپریم کورٹ نے جمعرات کو تعلیمی اداروں میں حجاب کے استعمال سے متعلق سماعت کرتے ہوئے اہم تبصرہ کیا۔ سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے کہا کہ قوانین کے مطابق تعلیمی اداروں کو یونیفارم طے کرنے کا اختیار ہے اور حجاب اس سے الگ چیز ہے۔ یہ تبصرہ اس لیے اہم مانا جا رہا ہے کہ کرناٹک کے جس اسکول میں یہ مسئلہ پیش آیا اس کی انتظامیہ بھی یہی دلیل دیتی رہی ہے۔ اس تبصرے سے حجاب کے نام پر ڈریس کوڈ کی مخالفت کرنے والوں کو جھٹکا لگ سکتا ہے۔
جمعرات کو سپریم کورٹ نے کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا کہ تعلیمی اداروں کو اپنے مطابق یونیفارم کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے اور حجاب اس سے الگ چیز ہے۔ اب سپریم کورٹ نے اس معاملے کی اگلی سماعت 19 ستمبر کو کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عدالت میں آج کی سماعت کے دوران بھی کئی وکلاء نے دلائل پیش کیے۔ لائیو لا کی رپورٹ کے مطابق ایڈوکیٹ ڈاکٹر کولن گونسالویس نے پابندی کے خلاف دائر درخواستوں کے لیے پیش ہوتے ہوئے کرناٹک ہائی کورٹ کے پابندی کو برقرار رکھنے کے فیصلے پر سوال اٹھایا۔ گونسالویس نے کہا کہ ہائی کورٹ نے اس معاملے میں بین الاقوامی رجحان کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ تمام کورٹ کی باتیں ہیں، وکلاء کی باتیں ہیں، یہ ہوتی رہیں گی۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اور کرناٹک میں بھی کیا مسلمان حجاب نہیں پہن سکیں گے؟ عورتیں، یہ سوال اٹھتا ہے۔ کرناٹک میں بھی اور ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں بھی مسلمان عورتوں میں حجاب پہننے والے بھی موجود ہیں، حجاب نہ پہننے والے، پردہ نہ کرنے والے عورتیں بھی موجود ہیں۔ پسند اپنی اپنی، خیال اپنا اپنا والا معاملہ ہے۔ اگر مسلمان خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ان کو ان کے دین کے مطابق چلنے اور حجاب پہننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، تو اس پر وہ عمل کر سکتی ہے۔ اس کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ کوئی کورٹ، کوئی حکومت اس کے خلاف نہیں ہے۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں آخر کے خیال میں بیکار ہیں۔ کرناٹک کی 4-5 لڑکیوں نے کورٹ جا کر جو ڈیمانڈ کیا تھا، اس کی وجہ سے آج یہ معاملہ بہت بڑا ہو گیا ہے۔ اس سے نپٹ ان دا بڈ کر دینا چاہیے تھا، یہ ممکن تھا۔ اس کو کرناٹک میں ہوا دیا گیا، اس کا پھل اب ہندوستان میں رہنے والے مسلمان خواتین بھگت رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آئے گا، یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کو یقین ہے جو فیصلہ آئے گا وہ آئے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ یونیفارم کی جگہ حجاب پہننے کی اجازت خواتین کو ہونی چاہیے۔ ایسا فیصلہ تو ممکن نہیں ہے، ہم امید کر نہیں سکتے ہیں۔ اگر یہ مسلمان عورت پردہ کرنا چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے۔ اسے سوچنا ہوگا کہ وہ کس طرح پردہ کرے، کہاں تعلیم حاصل کرے اور کس طرح اپنی زندگی کو سنوارے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ادھر ادھر بھٹک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کورٹ کے دروازے کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔
حکومتوں سے گلا شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے منت و سماجت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے طریقے سے زندگی ہر حال میں دین کے مطابق، ہماری خواہش کے مطابق گزار سکتے ہیں، مگر اس کے لیے چند شرائط کو، چند باتوں کو اپنانے کی ضرورت ہوگی۔ اگر قوم کے لیڈروں کی طرف سے یہ بات ٹھیک طرح سے لوگوں کے درمیان کہی جائے گی اور خواتین کو سمجھایا جائے گا تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ آج کا روزنامہ راشٹریہ سہارا کا اداریہ، نتیش کمار کا وعدہ۔ بہار میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے آپریشن لوٹس کو آپریشن کیچڑ میں بدلنے والے نتیش کمار کے حوصلوں کو پر لگ گئے ہیں اور اب ان کی ہر کوشش 2024 کے انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو دھول چٹاتے ہوئے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان ہونا ہے۔ ان کی تقریریں، بیانات اور سیاسی میٹنگوں سے بھی یہی پیغام مل رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں انہوں نے اپوزیشن اتحاد کا بھی ڈول ڈالا تھا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو پٹنہ میں مدعو کیا اور ان سے طویل ملاقات کی۔ اس کے بعد اپوزیشن پارٹیوں کو متحدہ کرنے کے لیے دہلی تک پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی، سماجوادی پارٹی کے بانی سربراہ ملائم سنگھ یادو، اکھلیش یادو، سی پی ایم لیڈر سیتا رام یچوری اور کئی دوسرے اپوزیشن لیڈروں سے بھی ملاقات کی۔ ان سیاسی میٹنگوں کا کیا حاصل ہوا؟ اپوزیشن کہاں تک متحد ہو پایا ہے؟ یہ اب تک پردہ اقوا میں ہے، لیکن نتیش کمار کو یہ یقین ہے کہ اگلی بار 2024 میں مرکز میں غیر بی جے پی پارٹیوں کی حکومت بنے گی۔ آج انہوں نے اس یقین کا اظہار کرتے ہوئے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ اگر مرکز میں غیر بی جے پی پارٹیوں کی حکومت بنتی ہے تو بہار سمیت تمام پسماندہ ریاستوں کو خصوصی درجہ دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اگر کسی ریاست کو خصوصی ریاست کا درجہ ملتا ہے تو مرکزی حکومت کی اسکیموں کے لیے 90% رقم مرکز کی جانب سے ملتی ہے اور صرف 10% رقم ہی ریاستی حکومت کو دینی پڑتی ہے، جبکہ عام حالات میں مرکزی حکومت کی اسکیموں میں مرکز کا حصہ 60% اور ریاستی حکومت کی شراکت 40% ہوتی ہے۔ بعض اسکیموں میں یہ تناسب 50-50% کا بھی ہوتا ہے۔ اس وقت ملک کی 10 ریاستوں ایک مرکزی علاقے کو خصوصی درجہ حاصل ہے، جن میں اروناچل پردیش، آسام، منی پور، میگھالیہ، میزورم، ناگالینڈ، سکم، تریپورہ، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ، جبکہ مرکزی علاقہ جموں و کشمیر بھی شامل ہے، لیکن بہار کو اس فہرست سے باہر رکھا گیا ہے۔ نتیش کمار جب این ڈی اے میں تھے اور بہار سے مرکز تک میں ان کی توتی بول رہی تھی تو بھی وہ بہار کو خصوصی درجہ نہیں دلا پائے، حالانکہ بہار کو خصوصی ریاست کا درجہ دیے جانے کا مطالبہ بہت پرانا ہے اور بہار اس کا مستحق بھی ہے۔ جنتا دل متحدہ ہی نہیں بلکہ راشٹریہ جنتا دل اور دوسری پارٹیاں بھی عرصے سے یہ مطالبہ کرتی آئی ہیں، لیکن ان کا مطالبہ مرکز نے تسلیم نہیں کیا۔ بہار کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں ہوا؟ اس کا جواب تو بی جے پی ہی دے گی۔
اگر بہار کو خصوصی درجہ مل جاتا تو مرکزی امداد اور مختلف قسم کے ٹیکسوں میں ملنے والی چھوٹ میں اضافہ ہوتا اور اس کی وجہ سے بہار ترقی یافتہ ریاستوں کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بہار کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے بھی نتیش کمار نے اب تک کوئی نمایاں کارنامہ انجام نہیں دیا ہے۔ بہار کی ترقی، لوگوں کے معیار زندگی میں بہتری، فی کس آمدنی میں اضافہ، انفراسٹرکچر کی تعمیر، صنعت اور سرمایہ کاری جیسے تمام محاذ پر نتیش کمار ناکام ہیں۔ گزشتہ مہینہ اگست میں انہوں نے 8ویں بار بہار کی کمان سنبھالی ہے، لیکن غربت کی شرح میں نہ تو کوئی کمی آئی ہے اور نہ فی کس آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ مزدوروں اور ہنرمندوں کی ریاست سے باہر منتقلی کا سلسلہ بھی زوروں پر ہے۔ صنعت کاری کے معاملے میں بھی بہار سب سے نچلے زینے پر کھڑا ہے۔ بڑی کیا چھوٹی صنعتی اکائیاں بھی انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں۔ کاروبار و تجارت میں آسانی اور سہولت کے معاملے میں بہار کا اسکور دوسری ریاستوں سے کافی کم ہے۔ نتیش کمار بہار کی اس زبوں حالی کو خصوصی درجہ نہ دینے کی آڑ میں چھپاتے رہے۔ اب انہوں نے بہار کے لوگوں کو 2024 کا خواب دکھانا شروع کر دیا ہے۔ بہار اور دوسری پسماندہ ریاستوں کے لیے خصوصی درجے کا وعدہ تک کر لیا ہے۔ اگلے لوک سبھا انتخاب میں فقط 1.5 سال کی مدت باقی رہ گئی ہے، لیکن اپوزیشن اتحاد کی اب تک کوئی حقیقی تصویر نہیں بن پائی ہے۔ ملک میں فی الحال اپوزیشن پارٹیوں کی جو صورتحال ہے اس میں استحکام اور اتحاد کی تلاش بھوس کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنا ہے۔ اپوزیشن پارٹیاں جہاں مختلف علاقائی مسائل پر آپس میں بٹی ہوئی ہیں، وہیں قیادت کا معاملہ بھی سنگین صورت لیے ہوئے ہے۔ مغربی بنگال میں ترنمول سپریمو اپوزیشن اتحاد کی قائد بننے کی خواہش مند ہیں، تو مہاراشٹرا میں NCP سربراہ شرد پوار اور جنوبی ریاستوں کے کئی اپوزیشن لیڈران بھی اس کے خواہش مند ہیں۔ اب ان میں نتیش کمار کا بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ان حالات میں متحد اپوزیشن یہ خواب سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اگر نتیش کمار کو بہار اور دوسری پسماندہ ریاستوں کی ترقی مقصود ہے تو انہیں قیادت کا صحرا سجانے اور وزارت عظمیٰ کا خواب دیکھنے کے بجائے صرف اپوزیشن اتحاد کے قیام پر توجہ دینی ہوگی، تاکہ مرکز میں غیر BJP حکومت کے قیام کی کوئی صورت نکل پائے۔ اس راشٹریہ سہارا کے ادارے میں 2 باتیں کہی گئی ہیں، اسے پوری طرح سے مان لینا بھی، متفق ہو جانا بھی ضروری نہیں ہے، مگر یہ ایک بات لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ایک پارٹی لوگوں کو ساتھ لینے میں کامیاب نہیں ہوتی ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے، کام کاج نہیں ملتے ہیں، مہنگائی ہوتی ہے، لوگ بٹے جاتے ہیں، فرقہ واریت کا بول بالا ہے، تو وہ پارٹی بہت دنوں کے لیے زندہ نہیں رہ سکتی ہے، اس کا خاتمہ یقینی سمجھا جا سکتا ہے۔ اب آئندہ 2024 کے پارلیمنٹ الیکشن میں کیا ہونے والا ہے یہ وقت ہی بتائے گا۔ جیسا بھی ہوتا ہے ہندوستانیوں کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہمیں تو اس پر یقین ہونا چاہیے اور صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔
یہ ان کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ خلوص سے، محبت سے، بھائی چارگی سے، نرمی سے دیا جانا چاہیے۔ یہی وقت ڈیمانڈ کرتا ہے، یہی عقل مندی کا تقاضا ہے، یہی ہمارے علماء کرام کہہ رہے ہیں، یہی ہمارا دین کہہ رہا ہے۔ ہم نہ بڑھ جائیں، مخالفت کے نام سے ہم لوگوں میں تقسیم پیدا نہ کریں۔ ہم تمام ہندوستانیوں کو مل جل کر ایک ساتھ ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے آج کے اقوال زرین سنیں۔ جہاں بے عزتی ہو وہاں نہ جاؤ۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور گھر کی زکوٰۃ مہمان خانہ ہے۔ استاد کا حق ضائع نہ کرو۔ حرام کے لقمے سے پرہیز کرو۔ نفس کی مثال شیطان کی سی ہے اور اس کی مخالفت عبادت کا کمال ہے۔ مسلسل عبادت سے مقام کشف و مشاہدہ ملتا ہے۔ نکاح مرد عورت سب کے لیے جائز ہے۔ جو اہل و عیال کا حق ادا نہ کر سکے اس کے لیے نکاح مسنون ہے، اور جو حرام سے نہ بچ سکے اس پر نکاح کرنا فرض ہے۔ اچھا، تو اب اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔